وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے رات کو 11:15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ رات کو مسجد درار کا واقعہ بیان ہوا۔ مسجد درار وہ مسجد ہے جو منافقوں کی جماعت ہے، 12 منافق تھے۔ انہوں نے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ شروع میں قبیلہ خزرج جو انصار کا قبیلہ تھا اس کا ایک فرد تھا، بعد میں یہ عیسائی ہوا۔ اس نے عیسائیت کے اندر ایک مقام حاصل کیا، راہب بن گیا۔ پھر جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو اس کو حسد ہو گیا۔ جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے لگے، آپ کے مجمع میں اضافہ ہونے لگا، ایمان آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، تو یہ شخص جو ہے حسد میں آ کر مدینہ منورہ چھوڑ کے کفار مکہ، مشرکین مکہ ان کے ساتھ جا کے مل گیا کہ وہاں ان کے ساتھ ملتا ہوں، پلاننگ کروں گا تاکہ میں ایک جو ہے لشکر جمع کر کے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شکست دے سکوں اور مدینے سے نکلوا سکوں۔ جب اس کی کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی پالیسی کام نہیں آئی تو یہ بھی جو ہے روم میں چلا گیا، روم کے بادشاہ کے پاس، اس سے مدد مانگی۔ پھر جب وہ بھی کام نہیں آئی تو اس نے مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ ہمارا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے فکر و صورت کو اپنا لیں، ہم اعلان کر دیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ایمان والے تو ہم ہیں نہیں، ان کو دھوکہ دیں گے۔ تو 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہونے سے کچھ دن پہلے انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ کے بعد سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد قباء کے پاس اس علاقے کے قریب انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ جب مسجد بنائی تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہماری مسجد کا افتتاح ہے۔ افتتاح کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے دیگر مسلمان بھی آئیں گے، مومنین بھی آئیں گے، آپ کے صحابہ بھی آئیں گے۔ جب مسجد میں نمازیں شروع ہو جائیں گی، لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو ان کی ذہن سازی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، واپسی میں دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک ہوا، اس کا واقعہ مکمل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ فتح عظیم عطا فرمائی تو مدینہ منورہ میں واپس آنے لگے، کچھ ہی مسافت میں تھے کہ یہ وحی نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے حبیب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے نا وہ مسجد اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ مسجد الایمان نہیں ہے، وہ مسجد المسلمین نہیں ہے، وہ مسجد ضرارا ہے، وہ مسجد ہے جو نقصان پہنچائے گی معاشرے کے اندر۔ مایا وہ کیسے نقصان پہنچائے گی؟ مایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے نا ایمان پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، کس چیز کو پھیلانے کے لیے؟ نمبر 1 کفر کو پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، نمبر 2 مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے، نمبر 3 وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اس مسجد کا جو مسجد ضرار ہے نا اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی لا تقم فیہ ابدا، آپ واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اس مسجد کو گرا دو، منہدم کر دو۔ مسجد قباء کے بعد جو مسجد آقا کریم علیہ السلام نے 2 لوگوں کو، بنو سالم کے 2 لوگوں کو بھیجا اور کچھ اور بھی صحابہ کرام کی جماعت تھی، فرمایا اس مسجد کو گرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں گرانا ضروری ہے؟ کیونکہ جو اس مسجد کے ساتھ بنائی گئی ہے لمسجد اسس علی التقوی، جس مسجد کی بنیاد اور جس مسجد کی عمارت جو ہے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، نیکی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، ہدایت پھیلانے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ جس مسجد کو مسجد تقوی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مایا مسجد اسس علی التقوی، اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے اندر جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے، جو نمازی تھے، ان کی بھی تعریف کی
اور یہ تعریف صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک جو لوگ بھی مسجد قباء میں جا کے نماز ادا کریں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ اس تعریف میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا رب کائنات ہم سب کو حرمین شریفین کی مقدس پاکیوں کی زیارت عطا فرمائے، مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں فیہ رجال، ایسے مرد لوگ ہیں، ایسے نمازی ہیں جو یحبون ان یتطہروا، یہ اپنی پاکی کی، اپنی طہارت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ جب اتنا خیال رکھتے ہیں پاکی، چاہے وہ جسم کی پاکی ہو چاہے وہ روح کی پاکی ہو۔ جسم کی پاکی سے کیا مراد ہے؟ وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، کپڑے کا پاک اور صاف ہو گیا، ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی سے جسم کو پاک رکھنا۔ اور روح کی پاکی سے کیا مراد ہے؟ ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے دور رہنا، ہر قسم کی نفرت سے دور رہنا، ہر قسم کی عداوت اور حسد سے دور رہنا۔ فرمایا یہ جو لوگ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پہ بھی پاک ہیں اور روحانی طور پہ بھی پاک ہیں۔ اور فرمایا اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لوگوں کو جو مسجد قباء کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں یہ مسجد قباء افضل کیوں ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے کہ مسجد قباء کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ جو مسجد ضرار ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرستی، تفریقہ، انتشار، لڑائی جھگڑا پھیلانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو جو مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہو وہ مسجد اس مسجد سے بہتر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے جو مسجدیں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ مسجد رہے گی لا یزال بنیانہم الذی، اس مسجد کی عمارت جو ہے نا بنوریبۃ فی قلوبہم، مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک پیدا کرتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ اس مسجد کی عمارتیں مسلمانوں کے دلوں کو ایمان، ہدایت، اسلام سے دور رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو گرا دو، فرمایا واللہ علیم حکیم۔ اتنا سخت حکم اس مسجد کے بارے میں کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کے امور جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعہ سے یہ پیغام ملا اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کھلا کھلا اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا ایسا عقیدہ بناتے ہیں جن کا عقیدہ صریح اسلام اور ایمان کے خلاف ہے، جس کے اندر امت کا کوئی اختلاف نہ ہو، جس کے اندر امت کے اندر کوئی شک پیدا نہ ہو کہ یہ شخص کافر ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر مرزائی ملعون ہیں، قادیانی ملعون لوگ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کے دروازے کو کھلا مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں تو قرآن پاک فرماتا ہے اسلامی ریاست کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے مذہب کی ترویج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے عقائد منافقوں کی طرح وہی رکھیں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے، کلمہ بھی وہی پڑھیں گے جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، اپنی عبادت گاہوں کا نام بھی وہی رکھیں گے جو مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے، بات بھی وہی کریں گے جو مسلمان کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہاں پہ آ کے ڈنڈی ماریں گے؟ جس سے سامنے بیٹھنے والے جو ہے دارِ ایمان سے، دارِ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، یہ کہیں گے جی وہ آخری نبی تو ہے۔ آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ وہ افضل النبی ہے، افضل الرسول ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھیں مسجد بنائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، ہماری طرح نماز بھی پڑھی، ہماری طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، سارے اعمال بھی ہماری طرح کیے، جس کے اوپر ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی، ہماری ہدایت کی بنیاد تھی وہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ساری باتیں مسلمانوں والی کرنے والی، مومنوں والی ہونے کے بعد آخر میں آ کے کیا کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ اب جو سامنے بیٹھے بات تو سوچنے والی، سارے اعمال ہماری طرح کر رہے ہیں تو اس میں بھی سچے ہوں گے۔ یہاں پہ کیا آگے ہوا؟ یہاں پہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے ساری کی ساری عمارت منہدم ہو گئی، ایمان کی بنائی ہوئی عمارت منہدم کر دی گئی۔
اسلام کی بنائی ہوئی عمارت منہدم کر دی۔ فرمایا ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کا شعار اپنائیں، مسلمانوں کا نام اپنائیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں اپنائیں، مسلمانوں کے عقائد اپنائیں، مسلمان ہونے کا اعلان کریں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر صریح کفر موجود ہو، تو اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں ان کو ان کے مذہب کی تبلیغ کی، ترویج کی، اشاعت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کے اندر یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم تم سب کو مکلف نہیں بناتے کہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکلو اور دین جا کے سیکھو، مدرسوں میں داخلہ لے لو، جامعات میں داخلہ لے لو، وہاں پہ دین پڑھو، 7-8 سال دین پڑھو، دین کو سیکھو، پھر آگے سکھاؤ۔ فرمایا یہ مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، سارے نہیں نکل سکتے۔ تو فرمایا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر علاقے میں سے، ہر محلے میں سے، ہر گاؤں میں سے، فرمایا فلولا نفر من كل فرقة، ہر جماعت میں سے ایک شخص نکلے، طائفۃ ایک جماعت نکلے، لیتفقهوا فی الدین، وہ دین کو جا کے سیکھے، دین کو پڑھے، دین کو سمجھے، دین کے معاملات کو اپنے اساتذہ سے سیکھے۔ پھر فرمایا وہ واپس آئے، جب واپس آئے رجعوا الی قومہم، اپنی قوم کے پاس، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں واپس آ کے دین کو ویسے بیان نہیں کرنا ہے جیسے لوگوں کی خواہش ہوگی، دین کو ویسے بیان کرنا ہے جیسے قرآن بیان کرتا ہے، جیسے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا۔ کیوں؟ فرمایا جب وہ اپنی قوم کے پاس دین سیکھ کے آئے گا نا، ڈرائے گا، لعلہم یہتدون، اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کی وجہ سے اس کی پوری قوم کو ہدایت عطا فرما دے گا، ایمان کی دولت مالا مال فرما دے گا، ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے گا، خاتمہ بھی ایمان رکھے۔ یہاں پہ آ کے معاشرے کے اندر کتنی تقسیم ہو گئی؟ 2 تقسیم ہو گئی، ایک دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، دین سکھانے والے، ایک یہ طبقہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ کون سا ہو گیا؟ جو دین کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، دنیا کے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ معاملات کریں، یہ کچھ لوگ دین سیکھیں۔ اب معاشرے کے اندر ہدایت کیسے پھیلے گی؟ فرمایا دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں جو کام ہے یہ لوگ کریں گے جو دین سیکھ کے آئے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مالی مدد چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، ان کی ضروریات ہیں یا دیگر کوئی شے چاہیے، فرمایا جس طرح یہ تبلیغ کر رہے ہیں ان کے اوپر تبلیغ کرنا فرض ہے، ان کے اوپر شریعت کی طرف سے یہ فرض مقرر کر دیا کہ جب دین سیکھا تو لوگوں کو سکھائیں۔ وہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو دین سکھاؤں گا، میرا اتنا معاوضہ ہے، تو ویسے بھی آپ کے دور میں معاوضہ نہیں دیتے دین کے نام پہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم اپنے ایک بچے کو اسکول میں پڑھانا ہو تو 10,000 بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اسی بچے کو اگر قرآن پاک پڑھانا ہے تو 4 بچوں کا 1,000 بھی لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک فرمایا دین سیکھنے سکھانے والوں کی ذمہ داری ہے وہ دین سکھائیں، اور جو آگے بیٹھے ہیں کاروباری لوگ ہیں یا جاب کرتے ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں، فرمایا ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی مالی مدد چاہیے تو وہ پوری کریں۔ اگر یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے علماء تو یہ گناہگار ہے، اگر ان کے سامنے بیٹھنے والے مالدار لوگ، جاب کرنے والے پیشہ لوگ، فرمایا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو وہ گناہگار ہے۔ دونوں جب مل کے معاشرے کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم میں، اس علاقے میں، اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ دین کی بہاریں پیدا کر دے گا، اسلام کی بہاریں بہاریں، ایمان کی بہاریں بہاریں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال ہیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال ہے، 950 سال آپ نے اپنی قوم کو بلایا، فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جب اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھو گے، ایمان لے آؤ گے، تو فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دور میں بارشیں نہیں ہوتی تھی، بارشوں کی کمی تھی، بارشیں چاہتے ہوئے بھی نہیں برستی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر بارش چاہیے تو استغفار کرو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، اور ٹائم کی بارشیں برسائے گا، جب چاہے گی ویسی بارشیں آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ بے ٹائمی بارشیں،
بے ٹائمی بارشیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامتیں ہوتی ہیں، ادھر فصلیں پکی ہوتی ہیں، ادھر بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم نوح علیہ السلام نے کہ قوم استغفار کرو، کیا ہوگا استغفار کی وجہ سے؟ ابھی نام سنو، فرمایا پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں نازل وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری جاب میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور فرمایا وَبَنِينَ، جو لوگوں کو بیٹے چاہیے، نیک شکل اولاد چاہیے، بیٹے خاص طور پہ، فرمایا وہ بھی کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا یہ پڑھنے سے نا، اس استغفار کے وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان کی زرعی زمینیں اور ان کی دیگر زمینیں اور ان کے ہر قسم کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ڈال دے گا، وسائل ہی وسائل پیدا کر دے گا، ان کی معیشت صحیح کر دے گا، سارے وسائل ان کے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب استغفار کرو گے تو اس بستی کے چاروں طرف سے رزق کی بارش ہو جائے گی، چاروں طرف سے، جدھر سے بھی نکلو گے، جاب والا نکلے گا اچھی سیلری ملے گی، کاروبار والا نکلے گا اچھا نفع ملے گا، کوئی بھی شخص روزگار کے سلسلے میں اپنے گھر سے نکلے گا، وہ باہر میں نکلے گا اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی ہدایت کی وجہ سے، اس کا روزگار پہلے اس کے پاس آ کے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے معیشت کی ذمہ داری نیک لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ فرمایا بستیاں تھیں، چاروں طرف سے رزق آتا تھا، لیکن جب ان بستی والوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام کو پامال کیا، فرمایا ہم نے ان بستی والوں کے اوپر تنگ دستی کو غالب کر دیا، ہر طرف سے رزق کو بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس میں ہر طرف سے رزق کو بند کر دیا، رزق جو ہے، جو کاروبار ہے، جو مال و دولت ہے، چند ہاتھوں میں سکڑ کے رہ گئے۔ فرمایا یہ کیوں ہے؟ ان کی اعمال کی سزا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اس کی قوم، ان کی قوم جو ہے اصل میں کچھ لوگوں کی بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ نیک اور سارے لوگ تھے اس قوم کے۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ نیک سارے لوگ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو شیطان مکر و فریب، جیسے آپ نے شیطان کا واقعہ بیان کیا، مکر و فریب، دجل کا مالک شخص ہے، یہ آ گیا ان کے پاس۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہو گئے؟ بدم والا سوام ان کے نام تھے، یعوس، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ تھے، سورہ نوح کے اندر بیان ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، یہ جو 5 لوگ ہیں نا، ان کی تصویریں بنا کے ان کو اپنے سامنے لٹکا، تعظیم کرو، تقریم کرو تصویروں میں۔ جب بھی نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، ان تصویروں کو سامنے رکھ لینا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی ساری آل اولاد جو ہے نا، اسلام کے اوپر تھی، توحید کے اوپر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ اس ٹائم بھیجا گیا جب لوگ جو ہے شرک پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ ان 5 نیک سالے لوگوں کی جب تصویر بنا کے سامنے رکھنے کا کہا، تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے، تصویریں کیوں بنائیں؟ تو شیطان جو ہے نا، یہ ظاہری شکل میں بھی آتا ہے، جیسے میدان بدر میں آیا کفار کے سامنے۔ اس لیے کفار کو کیا کہا؟ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا، کفار کو کہا کہ آج ہمیں فتح ملے گا۔ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، لا غالب لکم اليوم من الناس، شیطان کہہ رہا ہے انسانی شکل میں آ رہا، آج ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ظاہری شکل میں آ کر نہیں سکتا۔ اس حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فطرانے کے اوپر مقرر کیا، فطرانے کا جتنا مال آیا آپ نے ایک جگہ جمع کیا، اس فطرانے کے مال کا جو حافظ کس کو بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 دن جو ان کے پاس جو شخص آتا رہا چوری کی غرض سے کہ میرے گھر والے جو ہیں فاقہ کشی میں ہیں، غریب ہیں، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جیسے ہی بات چڑھانے لگتا تھا آپ پکڑ لیتے تھے۔ وہ اس طرح واسطے دیتا اپنی مال اولاد کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی غربت کے، فاقہ کشی کے، تو آپ چھوڑ دیتے۔ تیسرے دن جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک آیت نہ بتاؤں، اگر وہ آیت پڑھے گا نا تو کبھی بھی تیرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس میں کہا کہ وہ آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ بڑے حیران پریشان حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ فرمایا تھا تو وہ جھوٹا بکواس سچی کر گیا، تھا وہ جھوٹا بکواس
سچی کر گئے، یعنی تھا وہ شیطان، فرمایا وہ شیطان تھا، بات وہ صحیح کر گیا ظاہری شکل میں آ کر میدان بدر میں، اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور کہا وہ شکست دے گا بھی نا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہیں بچاؤں گا۔ شیطان ان سے باتیں کرتا ہے۔ اب اس کا مکر و فریب دیکھیں، اس کی چال اس دلی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب کافر اور مسلمانوں کی جماعتیں میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئی نا، مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی شروع ہونے لگی، تھوڑا سا سائڈ ہو گئے، ان کو کہنے لگا اتنی باری ہوئی کافر میں تم سے بری، میں جا رہا ہوں میدان بدر چھوڑ کے، میں جنگ والے میدان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں اس میدان کے اندر وہ شے دیکھ رہا ہوں جو کافر تم نہیں دیکھ سکتے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اگر آج میں بھی میدان بدر میں کھڑا رہا جو مجھے مہلت ملی تھی نا، وہ مہلت بھی ختم کر دی جائے گی، مجھے بھی باس کا جنم کر دیا جائے گا۔ تیسرا مکر و فریب بھی کر کے اسی طرح ان کے پاس بھی آیا قوم کے پاس، کہا یہ 5 نیک سالے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس سیدھے راستے پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا تھوڑا سا نیکی کی طرف رغبت دے گا اور ساتھ ہی گناہ کی رغبت بھی دے دے گا۔ بندہ کیا سمجھے گا کہ جس طرح یہ نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ شیطان جو ہے اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو، نیکی اور گناہ کو مکس کر کے بتاتا ہے۔ جب مکس کر کے بتاتا ہے تو انسان کا نیکی والا ذہن ہوتا ہے، وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہی کہا کہ نیک سالے لوگوں سے اگر پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جو تمہیں ہے تو ان کی تصویریں سامنے رکھو۔ تو انہوں نے کہا ہم تصویریں تو سامنے نہیں رکھ سکتے، ایمان پہ پختہ تھے شروع۔ شیطان یہ مایوس نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان مایوس نہیں ہوتا، یہ کوشش جاری رکھتا ہے، آخری دم تک کوشش جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان جو ہے نا یہ بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، جس طرح شیطان اپنی کوشش بدی میں جاری رکھتا ہے، مومن اور مسلمان اپنی کوشش نیکی میں جاری رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو تصویریں نہیں سامنے رکھنی ہے تو اپنی مسجدوں میں لگا دو، اپنے گھروں میں لگا دو، عبادت گاہوں میں لگا دو تصویریں۔ جب تصویریں وہاں پہ لگی رہیں گی تم ان کی شکلیں دیکھو گے، ان کی صورتیں دیکھو گے، تو اس طرح تمہارے اندر ان کی یاد تازہ رہے گی۔ شروع میں ایسے ہی ہوا، تصویریں لگی رہی ان کی مسجدوں کے اندر، ان کی عبادت گاہوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر۔ آہستہ 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 آپ کو معلوم ہے، اب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوگا دین کے بارے میں، جو آگے نسلیں آئیں گی نا ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسا، یہ کیوں لگائی گئی تھی یہ تصویریں، یہ کیا ہوا۔ اب قوم نوح علیہ السلام کے شروع والے لوگوں کو تو پتہ تھا کہ ہم نے صرف محبت کرنی ہے، ان کا دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنی، عبادت نہیں کرنی۔ جیسے جیسے یہ نسلیں آگے آتی رہی ان کے ذہنوں سے یہ بات نکلتی رہی، جب یہ بات نکل گئی تو انہوں نے کہا اگر یہ مسجد کے اندر یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، عبادت گاہوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، تو پھر انہی کے سامنے سر جھکانا ہوگا، یہ عبادت کے لیے تو لگائی گئی ہے۔ اب شروع والے لوگ ان کو نیک اور صالح سمجھ کے تصویریں لگاتے رہے، تو آخر میں بعد میں آنے والی نسلوں نے کیا کیا کہ انہی تصویروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ فرمایا لا تذرن آلہتکم، تم نے ان کو خدا بنا دیا، ان کو معبود بنا دیا، یہ تو قیامت کے دن تم سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے اس طرح کے شرک سے پاک رہے گی، جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ریاکاری کا شرک آ سکتا ہے پر عبادت کا شرک نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا میری مومن کو چھوڑ دو، یہ بت ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق سے کوئی عبادت ہو، یہ بتا ذات ہے۔ شرک کے معاملے میں ہر دور میں ڈرنا چاہیے انسان کو، کیوں؟ شرک ایک ایسی ریڈ لائن ہے اسلام کی، اگر تھوڑا سا اس طرف چلے گئے نا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور ریاکاری کا شرک ہے تو گناہ کبیرہ کے زمرے میں چلا گئے، عبادت کا شرک ہے تو کفر کے زمرے میں چلا گئے۔ آپ نے اپنے قوم کو ڈرایا۔ آپ دیکھیں ہر معاشرے میں بڑے جن کے مالی مفاد کے اوپر قبضہ ہوتا ہے یا حملہ ہوتا ہے، انہوں نے پتہ کیا کہ ان کے الفاظ میں ایسے الفاظ قال الملأ، قوم کے بڑیوں نے کہا، مالو کا معنی قوم کے بڑے جو سردار تھے، سردار آتے ہیں قوم کے سردار،
جو سارا لین دین کرتے تھے قوم کے اندر، ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو جو ہماری بات مان کے بیٹھے تو ہمارے پاس تو آئیں گے نہیں، جب آئیں گے نہیں تو جتنا کچھ ہم کما رہے ہیں وہ سارا ختم ہو جائے گا. قال الملأ من قومي، ان کے قوم میں سے بڑے نے کہا، سرداروں نے، اللہ انا لنراک فی ضلال مبین، اے تو ہماری قوم میں سے ہے، یہیں پہ پیدا ہوا، ہمارے ہی علاقے ہمارے شہر کا ہے، سارا کچھ، یہ کیا دیکھیں تجھے کیا ہوگا تو اپنے دین کو چھوڑ کے، یہ کہنے لگے اپنے دین کو چھوڑ کے، لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم نہیں سبھی ضلال، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، گمراہی میں تم ہو، میں ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارا حساب کرنے نہیں آیا، تمہیں مجبور کرنے نہیں آیا، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تمہارے تک دعوت توحید پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام تمہارے تک پہنچا دوں، وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنے رب کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اب عجبتم، کیا تمہیں یہ بات ناپسند لگ رہی ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے کہ شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، اس کی توحید کی طرف آ جاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جھٹلا دیا. 950 سال ہو گئے، 950 سال، 1000 سال، 1000 سال اس قوم کو توحید کی طرف بلایا جائے اور وہ قوم توحید کی طرف نہ آئے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ چند ایک لوگوں کے علاوہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. انسان کتنی محنت کرتا ہے، بشری تقاضا ہاتھ اٹھا دیا. عرض کیا مولا رب لا، جلال دیکھے نبی کا، جب نبی جلال میں آتا ہے تو اللہ اس کے جلال کو رد نہیں فرماتا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. انکا انتظارون یدلو عبادک، اگر تم نے ان کافروں کو زندہ چھوڑ دیا کہ 1000 سال ان کو توحید کی طرف بلایا گیا، یہ پھر بھی نہیں آئے، انکا انتظارون یدلو عبادک، یہ آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آنے والی نسلیں جو ہوگی، فرمایا عرض کے مولا ولا یرید اللہ فاجر کفار، وہ صرف اور صرف توحید کے مقتدر ہوں، فاجر ہوں گے، نافرمان لوگ، ظالم لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے. رب اغفر لی ولوالدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں فرمایا، نوح ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اس بات سے دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح، ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کے جنوں کے سامنے، فرمایا ہمارے سامنے کشتی تیار کی، بڑی ہیوی کشتی تیار کی گئی. اوحی الی نوح ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا، فرمایا کشتی تیار. جب آپ کشتی تیار کریں گے، یہ جو آپ کی قوم جن کو آپ نے 1000 سال ڈرایا ہے، 950 سال تو عید کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، یہ کشتی بناتے ہوئے آگے پیچھے جاتے ہوئے آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ تو عید کی دعوت چھوڑ کے کشتیاں بنانا شروع کر دیں. اب یہ کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی بناتے جائیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں. آپ کشتی بناتے تھے، یہ ظالم لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا. یہ ہے حسن ہدایت ہے کہ جب آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے تو آپ کرتے رہیں، لوگ جو کچھ مرضی کیا کریں. نوح علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ نیکی کی دعوت دینے والے لوگ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. کس کی پرواہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. میں یہ کیا کروں، آپ ان کو جواب نہیں دیتے. کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہوئی تو فرمایا نوح، اب جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لے ہیں، آپ بھی اور جو آپ کے اوپر ایمان لے ہیں، سب کو اس کشتی میں سوار کر لیں. اب تفاصیل کے اندر آتا ہے ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لیا گیا. جب کشتی کے اندر سوار ہو گیا، کیوں؟ اس کشتی کے علاوہ جو بھی شے تھی نا، اس نے تمام برباد کر دیا. سارے کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ کا جلال ہے. جب کشتی میں سوار ہوئے، زمین سے اللہ نے کلام کیا، آسمان سے بھی فرمایا وکیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین تجھے تیرے رب کا حکم ہے، تیرے اندر جتنا پانی ہے اس کو باہر نکال دے. ویا سماء اقلعی
आसमान तुझे तेरे रब का हुक्म है, तेरे अंदर जितना पानी है उसको जमीन के ऊपर बरसा दे। वाक़ई अभी अल्लाह ने कलाम ही किया, कुन फयकून की शान का मालिक है, खालिक और मालिक है। वाक़ई कल माउ वक़ुदियल अम्र, अल्लाह फरमाता है जब हमने ये कहा जमीन से भी पानी के चश्मे निकलने लगे और आसमान से भी पानी बरसने लगा, हर तरफ पानी पानी हो गया। वक़ुदियल अम्र, उस टाइम हमने अज़ाब का फैसला कर लिया। वस्तवत अलल जूदी, एक जूदी पहाड़ था, फरमाया वहां पे जाके नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ठहरा दिया। जब कश्ती जा रही थी, आपने कश्ती में बैठ आरज़ी देखे, अल्लाह के नबी ने आरज़ी देखे, इंकिसारी देखे एक नबी की। यही नबी की सीरत के बेहतरीन आइडियल होते हैं अल्लाह ताला के नबी। आप देखें आरज़ी, जब कश्ती में बैठे अर्ज़ किया मौला रब में मुझे भी माफ कर, वाली वालिदैन मेरे माँ-बाप को भी माफ कर, वाली मन दाखिला बैती मुमिना वल मुमिनीना वल मुमिनात, मेरी इस कश्ती के अंदर जो भी मोमिन मर्द और मोमिन औरतें सवार हैं इनको भी माफ कर दे। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और कश्ती के अंदर दुआ मांगते हुए भी कहा, ऐ अल्लाह आज तेरा मेरे साथ वादा है, इस रूए ज़मीन की पुष्ट पर, ज़मीन की पुष्ट पर किसी जालिम को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तबाह और बर्बाद करेगा। कश्ती के अंदर सारे बैठ गए, कायनात का एंड होने वाला, जमीन का एंड होने वाला, खत्म होने वाली जमीन। जब कश्ती के अंदर बैठे, आपका बेटा जो है दूर खड़ा है, आपने फरमाया बेटा आ जाओ, उसने इनकार कर दिया। उसने क्यों इनकार किया? उसने कहा साहब इलल जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया क़ाल ला आसिमल यौम ला आसिम, अल्लाह ने ऐलान किया ला आसिमल यौम, आज कोई पहाड़ नहीं बचाएगा, आज कोई बुलंदियां नहीं बचाएंगी, आज कोई नहीं बचेगा सिवाय उन लोगों के जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती के अंदर सवार है, जो हर तरफ से पानी करीब आ गए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के भी करीब आ गए, पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, वहीं से आवाजों से कलाम हो रहा है। और इसके बोला मेरा बेटा है, मिन अहली, मेरे खानदान में से है, इन्नका वअदका हक़, तेरा वादा सच्चा है, ये आगे रहेगा, ये बचेगा नहीं, लेकिन इसको बचा ले। अल्लाह ने फरमाया लैसा मिन अहली, ऐ मेरे नूह बेटा आपका है और आपके ऊपर ईमान नहीं रखता है तो ये आपके खानदान में से आप शुमार नहीं हो। हिदायत के लिए ये नहीं देखा जाता कि आप इसके घर में पैदा हुए, हिदायत के लिए ये देखा जाता है कि उसके ऊपर अल्लाह का फजल कितना हो। लैसा मिन अहली, क्यों? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका कोई काम नेक और साले नहीं है। क्यों नेक और साले नहीं है? ये तौहीद को छोड़ चुका है, आपकी नबूवत और रिसालत को छोड़ चुका है। फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लका बिही, आप अब दोबारा दुआ न करिए, अगर आपने दुआ की तो फिर हमें अपना निज़ाम कुदरत बदलना होगा। अल्लाह ताला की आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। नूह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया आपने दोबारा दुआ की, तवक्कुल देखें और इस्तिकामत देखें नबी की अल्लाह ताला के साथ कि बेटा अगर मरता है मर जाए, जब वो तौहीद के ऊपर नहीं है तो फरमाया वो किसी नबी के खानदान में शुमार ही नहीं हो सकता। इससे क्या पता चला कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जिन नस्लों में से आते हैं और जिन पुश्तों में से आते हैं और जिन खानदान में से आते हैं, इन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का खास तौर पे वो सिलसिला नस्ल, वो लाइन जिनसे ये आ रहे होते हैं, जिनकी पैदाइश होनी होती है, विलादत मुबारक होनी होती है, वो सिलसिला नस्ल, वो खानदान सारे का सारा अल्लाह ताला उनको शिर्क से पाक रखता है, ईमान की दौलत से मालामाल रखता है। जब ये हुआ फरमाया हर तरफ पानी, पहाड़ों के ऊपर भी पानी था, कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय उस कश्ती के अंदर सवार होने वालों के। वस्तवत अलल जूदी जी, वो कश्ती जो है जूदी पहाड़ की चोटी पे जाकर ठहर गई, सिर्फ वो चोटी बची थी, यहाँ पे कश्ती ने ठहरना था। फरमाया इस तरह हमने जो है सारी जमीन को नेस्त नाबूद कर दिया, सारे लोगों को नेस्त नाबूद कर दिया सिवाय इन चंद लोगों के। जब ये चंद लोग रह गए फिर इन्हीं से आगे नस्लें आगे चली, फिर इन्हीं से बनु आदम का आगाज हुआ, फिर दोबारा से जमीन का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया जिस तरह आपने उस टाइम तबाह बर्बाद किया, क़यामत के करीब भी क़यामत का मंजर भी ऐसे ही होगा। हर तरफ अगर अल्लाह ताला चाहे ना, इसके ऊपर हम बैठे हैं ज़मीन के ऊपर, इसके नीचे ऐसी ऐसी बलाएं हैं, ऐसे ऐसे हयावान और जानवर हैं, अगर एक को भी अल्लाह हुक्म दे ना तो पूरी कायनात को तबाह बर्बाद कर देगा। ये अल्लाह के हुक्म से बैठे हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम ज़मीन को हुक्म दे तो ये फौरन फट जाए,
سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقیں ہیں کہ ایک جانور، صرف ایک جانور وہ پوری انسانیت اور پوری طاقتوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ فرمایا ہر شے اپنے مقام پہ رہے. اللہ نے فرمایا ہر شے اپنے مقام پہ رہے، ہر ایک کے حساب کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا ہم ایک ایک سے حساب لیں گے. اللہ نے آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے ہمارے محبوب، یہ جو ہم نے قصہ پڑھ کے سنایا ہے یہ نوح علیہ السلام کی غیب کی خبروں میں سے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. ما كنت تعلم وانت ولا قومك، آپ کی قوم اس سے پہلے یہ قصہ نہیں جانتی تھی، بس پیغام یہ دیا یہ قصہ سنانے کے بعد فاصبر صبر ان العاقبۃ للمتقین. انجام اور خاتمہ جو ہے نا وہ صرف متقین کا عالم ہوگا. نیک اور سارے لوگوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا اعلیٰ ہوگا. جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ماننے والوں کا خاتمہ بڑا اعلیٰ کیا، اسی طرح جو بھی قیامت تک حضور نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان رکھے گا، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی زبان یہ گواہی دے رہی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.